ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ غزوہ ہند سے متعلق کئی احادیث روایت کی جاتی ہیں جن کے مطابق آخری زمانے میں جب ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت بڑھ جائیں گے تو غزوہ ہند ہوگا اور مسلمان اس میں فتح ہو کر ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر حاکم اسلام کے سامنے پیش کریں گے۔ تاہم کچھ حلقوں میں ان حدیث کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا علمی موازنہ مستند دلائل کے ساتھ کیا جائے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تاریخ اسلام میں جن ائمہ و محدثین اور اکابر مورخین نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، ان کو اس مضمون میں اپنی معلومات کے مطابق جمع کر دیا جائے۔ تقریباً 20 کے لگ بھگ کتب حدیث و تاریخ میں اکابر محدثین اور مورخین نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث و بشارتوں کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، جن میں خاص کر امام نسائی نے سنن نسائی میں غزوہ ہند پر مکمل باب باندھا ہے۔ امام بخاری کے استاد امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں غزوہ ہند کے متعلق روایات کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے مسند احمد میں، امام بخاری نے، امام بہقی نے اپنی کتابوں میں، امام طبرانی، امام حاکم، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نعوذ باللہ غزوہ ہند سے متعلق احادیث من گھڑت اور موضوع نہیں ہے، بلکہ علماء امت نے اپنی کتب میں بشارت اور قیامت سے قبل واقع ہونے والی علامت کے طور پہ انہیں نقل کیا ہے۔ کچھ احادیث کی سند کمزور ہے، مگر اصول فقہ میں فضائل کے باب میں ضعیف احادیث قابل عمل اور مستند ہوتی ہیں، اور اگر ان روایات کو کئی محدثین اور مفسرین نے اپنی کتب میں بیان کیا ہو تو ان کی سند مستند اور صحیح قرار پاتی ہے، جیسا کہ غزوہ ہند کی روایات کو کثیر علماء نے اپنی تصانیف میں بیان فرمایا ہے، تو ان کی سند پر کلام ہی نہیں ہے، مکمل طور پر مستند ہے۔ وہ افراد جو کہ غزوہ ہند سے متعلق تمام احادیث کو بالکل جھوٹا اور موضوع قرار دیتے ہیں، انہیں اس کبیر فعل سے سخت اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث کا رد کفر کے مترادف ہے۔ آئیے غزوہ ہند کی احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص غزوہ ہند جس کی بڑی فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا، سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح بہقی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میں میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہی حدیث سنن نسائی میں بھی مذکور ہے۔ احمد، نسائی، بہقی و طبرانی میں حدیث مذکور ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وہ غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اب اس پہ سوال کہ غزوہ ہند کس زمانے ہوگا، اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں صرف غزوہ ہند کا ذکر ہے، کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کس زمانے میں پیش آئے گا۔ اسی طرح اس قسم کی بھی کوئی صراحت نہیں ہے کہ غزوہ کہاں ہوگا۔ ان روایت میں وارد غزوے کا مصداق کون سا غزوہ ہے، اس بارے میں 3 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی، اسلام کے ابتدائی اور وسطی دور میں جو غزوات پائے گئے جن کی بنا پہ ہندوستان ایک عرصے تک دارالاسلام بنا رہا اور وہاں اسلامی حکومت قائم رہی، یہ غزوات الہند کا مصداق ہے، جن میں بالخصوص محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی مارکہ آرائی قابل ذکر ہے، لیکن یہ روایت کم ہی نظر آتی ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں، جس میں خاص طور پر بصرہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔
اور اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے ہوتی ہے جو یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ ہند سے بصرہ مراد لیتے ہیں۔ اس تعویل کے اعتبار سے غزوہ ہند کے سلسلے کی روایت کا تعلق ابتدائی زمانے میں جو فارس سے جنگیں ہوئیں ان سے ہے، تاہم یہ دونوں جو کنٹینشنز ہیں یہ کمزور ہیں، یہ دونوں رائے کمزور ہیں۔ تیسری رائے جو کہ طاقتور ہے اور ثابت بھی ہوتی ہے حدیث سے، یہ ہے کہ ابھی ان کا مصداق نہیں آیا، بلکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس معرکہ آرائی کا تحقق ہوگا۔ اس رائے کے قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جو علامہ بن نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں بیان کی ہے، اور یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں، جس میں ذکر ہے کہ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور اس کو فتح نصیب ہوگی، اور جب وہ مال غنیمت لے کے لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص غزوہ ہند جس کی بڑی فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگا، اور یہی روایت زیادہ طاقتور اور زیادہ قابل اعتماد بھی ہے۔ اس غزوہ میں کئی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ سامراجی قوتوں سے مسلمانوں کو نجات ملے گی۔ امت کے لیے رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبہ اور سامراجی استعماری طاقتوں کی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ و جہاد میں مضمر ہے۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ مذاکرات عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت ضیاع وقت کے سوا کچھ نہیں۔ غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح غزوہ ہند کے شہداء کو بڑی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مجاہدین ہند کے لیے جہنم سے نجات کی بشارت ہے، آخری جنگ میں فتح کی بشارت ہے، مال غنیمت کی خوشخبری سنائی گئی مسلمانوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بیش بہا مال غنیمت سے بھی نوازے گا، یہ بھی بتایا گیا۔ اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کو ملاقات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایک بشارت ان احادیث میں یہ ملتی ہے کہ جو مجاہدین اس مبارک غزوہ کے آخری مرحلے میں برسر پیکار ہوں گے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زیارت باسعادت اور ملاقات سے باشرف ہوں گے اور بالآخر ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس غزوہ کے نتیجے میں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، جن پہ ایک متفقہ بادشاہ کے بجائے کئی بادشاہ بیک وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے۔